یعنی کیا مطلب؟ ہماری زندگیاں مختصر ہیں. پہلی قوم میں کئی کئی 100 سال کے بندے ہو جاتے تھے. ہماری زندگیاں مختصر ہیں، تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے. وہ افراط و تفریط کا معاملہ نہیں جو پہلی امتوں میں تھا. اتنی حد سے زیادہ شدت نہیں تھی، اس امت میں نہیں ہے شدت. پہلی امتوں میں سخت احکامات موجود تھے. آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے، اب یہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس حصے کو کاٹ نہ دیا جائے. یہ پہلی امتوں کا معاملہ ہے. آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ کپڑے دھونے سے پاک نہیں ہو سکتے. اس کپڑے کو جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہے اس حصے کو کاٹنا پڑے گا. یہ پہلی امتوں کے معاملات ہیں. پہلے پارے میں ایک امت کا تذکرہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، وہ توبہ تائب ہو جائیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے پیارے موسیٰ ذرا اپنی قوم کو کہہ دے پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کو مار دیں. اگر یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں پھر جا کے تمہاری قوم کی توبہ کو قبول کیا جائے گا. یہ احکام تو اس امت میں نہیں ہے. پہلی امتیں گناہ کریں، شکلیں تبدیل کر دی جائیں. پہلی امتیں گناہ کریں، ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے. پہلی امتیں گناہ کریں، صبح اٹھیں تو بائیں دروازے پہ لکھا ہو. یہ احکام تو اس امت میں نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے کسی بندے نے گناہ کیا باہر اس کے دروازے پہ صبح کو لکھا ہوا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا. کبھی دیکھا ہو کسی نے گناہ کیا تو اس کی پیشانی پہ لکھ دیا گیا ہو صبح اٹھ کے کس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوتا. تو یہ جو پورا دائرہ ہے یہ پوری فضیلت اور شان ہے اس امت کی، اس امت کی خصوصیت کی. اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو جانچتے ہوئے بھی ہمیں آخر الزمان نبی کو امتی بنا دیا ہے. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے جا رہے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے جا رہے ہیں. آج ایک اور عجیب فتنہ ہے. ایک ہمارے اعمال پہلے ہی اچھے نہیں ہیں، نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں، روزے ہمارے پورے نہیں ہیں، غیبت، چغلی، بغض، حسد، تکبر، کینہ یہ ہمارے اندر موجود ہے. آج جس بندے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا وہ بندہ اکابرین کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. جس بندے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے صحابہ کرام پر. یہ فتنہ بڑا عام ہو چکا ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو. فرمایا میرے صحابہ تم سب لوگوں میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے. جن کو بہترین نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، جن کے بارے میں اللہ سورۃ النجم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میری اپنی تو بات ہی نہیں ہے کہ یہ میرے حبیب تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. یہ جب بھی بولتے ہیں ان کا بولنا ہمیشہ وحی خدا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. یہ فتنہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے وقت، ہر گزرتے لمحات کے ساتھ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف نہیں بولتے تھے. جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ اپنے دل کی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے تھے. وہ تو خیر تھے ہی غیر مسلم، وہ پہلے ہی کافر ہیں. اس کے خلاف معاملات سر انجام ہوتے رہے. ابھی یہ فرانس والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ خاکے شائع کیے گئے تھے. لیکن جو اس میں مسلمانوں کا جو عملی کردار ہوتا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سومنات کے مندروں کو تباہ کیا نا، برباد کیا، اس وقت بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے وہ مال و دولت، سونے زیورات کے وہ بڑے بڑے پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیے تھے.
بڑے بڑے ذخیرے جمع کر دیے تھے کہ ہمارے مندروں کو نہ توڑا جائے، آپ ہم سے یہ پیسے مال و دولت لے لیں۔ یہ ہوتا ہے غیرت مند حاکم، کہ ایک حاکم اسلام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارے مندروں کو نہ توڑا جائے، مندروں کو اسی طرح باقی رہنے دیں، ہمارے بتوں کو نہ توڑا جائے، آپ جتنا مرضی مال و دولت ہم سے لے لیں۔ لیکن آج ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم قرضہ لینے کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے اسلام کو دو پہ لگا دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا، فرمایا مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، بتوں کو برقرار رکھنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا میں مسلمان ہوں، ہمارا اسلام بتوں کو توڑنے کا حکم دیتا ہے، بتوں کو باقی رکھنے کا حکم نہیں دیتا۔ فرمایا میں بت شکن ہوں، بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ سارا خزانہ، وہ سارا مال و دولت ٹھکرا دیا اور سومنات کے مندروں کو تباہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے غیرت مند حاکم اسلام۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا نا جب کہ ملتان میں ایک فتنہ موجود ہے، اس وقت بھی ملتان ہی تھا، نام بھی یہی تھا کہ ملتان میں ایک فتنہ موجود ہے، جو داڑھی بھی رکھتا ہے، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، جو روزے بھی رکھتا ہے، ظاہری طور پر اسلام کے سارے کام کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلا کہ وہ ان کے اندر ایک خرابی موجود ہے۔ خرابی یہ ہے کہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، لیکن خرابی یہ ہے انہوں نے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی تصویر ہے۔ اس فتنے کے جو ماننے والے تھے، سلطان محمود غزنوی نے جب اس چیز کا پتہ چلا کہ وہ خاکہ بنایا ہوا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی تصویر ہے، سلطان محمود غزنوی نے وہاں سے لشکر کے ساتھ خود روانہ ہوا، ملتان میں آ کر اس فتنے کو تباہ کر دیا۔ فرمایا جو بھی بندہ کوئی ایسی تصویر یا خاکہ بنائے اور اس کو منسوب نبی علیہ السلام کی طرف کرے کہ یہ نبی علیہ السلام کی تصویر ہے، فرمایا سلطان محمود غزنوی زندگی کے آخری سانس تک اس فتنے کا سر قلم کرتا رہے گا۔ یہ پیغام ہے دین اسلام کا کہ جب بھی کہیں اس طرح کا معاملہ پیدا ہو جائے، اس فتنے کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے۔